سید جلال الدین بخاری جو بخارا کے سادات مستند معتمد علیہ سید، یہ پورا پریوار انہی کی اولاد میں سے ہے۔ آقا کی بارگاہ میں مخدوم جہانیہ جہاں گشت گئے اپنے نانا کی بارگاہ میں، آپ لال کلر کی پوشاک پہنے ہوئے تھے اور بال آپ کی زلفیں بڑی بڑی تھی۔ آقا کی بارگاہ میں گئے، اس سے پہلے اشارہ ہوا تھا شہزادے کیا بات ہم سے ملنے نہیں آئے، اپنے نانا سے ملاقات کے لیے نہیں آئے؟ جب پہنچے تو وہاں کے جو سرکار کے روضے کے خادم تھے انہوں نے روک دیا، کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ کہا آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ کہا پہلے آپ اپنے بال کٹائیے۔ کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سید ہوں اور میرے بالوں کو غیر سید ہاتھ نہیں لگا سکا۔ یہ انہی کے دادا کا قول ہے، غیر سید ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جب اتنا کہا کہ آپ سید ہیں، کہا جی یہ میرے نانا کا روضہ ہے۔ جب یہ کہا نانا کا روضہ ہے تو کہا میں اسے نہیں مان سکتا، اگر آپ نواسے ہیں اور یہ نانا ہیں ان کی اولاد میں سے، اپنے بابا کو سلام کی اگر جواب آ گیا تو مان جاؤں گا۔ انہی کے دادا مخدوم جہانیہ جہاں گشت اپنے نانا کے روضے پہ گئے، السلام علیکم یا جید الکریم یا جد الکریم۔ فوراً سرکار کے روضے سے آواز آ جاتی ہے وعلیکم السلام یا ابن صالح۔ فوراً قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا بھائی نانا نواسوں کا معاملہ، مجھے بیچ میں نہیں آنا، ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ وہاں سے پھر دلی آئے، دلی جب پہنچے تو یہاں پر جب دیکھا مخدوم جہانیہ جہاں گشت وہی پوشاک، آپ کا لقب سرخ پوشاک بھی تھا۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا لقب سرخ پوشاک بھی تھا، امام حسین پاک کی اولاد میں سے۔ وہاں پر جب آئے پہنچنا تھا ایک دیوار پر بیٹھے، اور دیوار پہ جلال میں بیٹھنے کے بعد ساری سواریاں چلی گئی۔ کسی نے کہا اکیلے رہ گئے، سید اکیلا نہیں رہتا۔ دیوار پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد نیچے ہاتھ ڈالا تو سانپ آ جاتا، اور دیوار پر سانپ رکھا، کہا تو کیوں رکی ہوئی ہے؟ سارے چلے گئے اور سید یہی رہ گیا، تو کیوں نہیں چلتی؟ دیوار پہ بیٹھ کر کے اوج شریف آئے تھے۔ کہاں آئے تھے؟ وہیں سے یہ خاندان نسلاً او بعد نسل، ان کے ابا حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور الشاہ سیدنا آل رسول سید صادق میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ سب ان کی اولاد۔ ابھی دیکھا آپ نے لنگر کا عالم آل رسول سید چاند میاں صاحب جو اس کمیٹی کے صدر بھی، مطلب اتنی شان پہ چل رہا تھا۔ مجھے شاہد بھائی نے بتایا، میں نے پوچھا تو 120 پتیلے تقریباً، پھر بولے 125، اور لوگ کھا گئے۔ یہ لوگ تو ایسے ہیں نا، ہاں یہ لوگ ایسے ہیں اگر کپڑا 2 کلو کھانے پہ اگر ڈال دیں تو کم سے کم 200 آدمی کھا جائے گا۔ اللہ اللہ ذرا سنو پیارے، بسم اللہ شانیہ حضور۔ ان کے دادا حضور آج بیٹھے ہیں
قابل تکریم لائق صد احترام، ہمارے آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، چین، قرار، کیونکہ نبی کے شہزادے نا بیٹھے ہیں حضور سید ساجد میاں صاحب، اور ان کی برابر میں جن کو نانا میاں پیر طریقت حضور سید صادق میاں صاحب خلافت اور سونپ کر کے گئے ہیں یہ گدی، سمجھے آپ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت حضور اشاہ سید آصف میاں صاحب، اور ان کے گھر کے سارے بچے، چاہے حضور چاند میاں ہوں، شارف میاں ہوں، شارف میاں ہوں، سید ذیشان میاں ہوں، اور اب تو الحمدللہ علم سے بھی یہ خانقاہ لبریز ہو جائے گی، آل رسول سید عدنان میاں اعلیٰ حضرت کے مدرسے سے فارغ ہونے کو، سمجھے؟ اب علم بھی دیکھیے انشاءاللہ، ابھی تک تو یہاں سے ولایت کے چرچے ہوتے تھے، اب ایک دن یہ ہوگا کہ یہاں سے فتوے بھی جایا کریں گے انشاءاللہ۔ سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ رامپوری، وہاں سے ہوتے ہوئے شاہ درگاہی، وہاں سے ہوتے ہوئے شاہ احمد علی شاہ، سمجھے؟ اور وہاں سے یہاں آئے، یہ خلافتی سلسلہ، اور پیلی بھیت میں شاہ جی میاں حضور، اللہ اللہ شاہ جی میاں حضور آئے اور کہنے لگے سیدزادے آل رسول چلو پیر و مرشد کے استقبال کے لیے چل رہے، جب چل دیتے ہیں دھوپ زیادہ تھی، جن کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں عرس پاک میں آئے ہیں، جب یہ چلے پیر و مرشد دھوپ میں آ رہے تھے، ان کے دادا محترم نے ایک پیڑ کو اشارہ کیا، کہا ہاتھ میں آ جا، میرا پیر و مرشد آ رہا، چھتری کی طرح ہاتھ میں لے لیا، سایہ بنا بنا، کہنے لگے نبی کے شہزادے اگر مجھے پتا ہوتا نا تو میں تیرا مرید ہو جاتا، وہ یہی ہے، کہا میں تیرا مرید ہو جاتا، اور یہیں تک نہیں، اگر ان کی تاریخ پڑھو، اللہ الصمد، ایک جگہ نہیں، اب میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، جو بات کہوں گا ذمہ داری سے، خطیب ہندوستان حضرت علامہ ابرار صاحب بھی بیٹھے، حدیث شریف سنو، اور یہ حدیث سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے میں مدرسے میں پڑھوں بعد میں یہاں آئے، جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہوں گا، خانہ کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کے، خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے کہتے ہیں، اب قسم سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی بات، کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے کہتے ہیں الا انا مسئلہ آل بیت فیکم مسئلہ سفینت نوح من رکبہ نجا ومن تخلف عنہا ہلاک۔ یہ نبی کا فرمان ہے، ذرا ترجمہ سن لو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر آقا کا فرمان غلط، یہ کسی مولانا کی بات نہیں ہے، یہ کسی ایسے ویسے مقرر کی بات نہیں ہے، یہ کسی پیر کی بات نہیں، آمنہ کے لال کی بات ہے، آقا فرماتے ہیں میری اولاد اہل بیت یہ سیدزادے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا ہے، جو کشتی سے ہٹ گیا ہے وہ ہلاک ہو گیا، ڈوب گیا۔ اب سیدوں سے بچ کر کے نمازیوں کا چارہ نہیں، سیدوں سے بچ کر کے مفتیوں کا چارہ نہیں، سیدوں سے بچ کر کے عالموں کا چارہ نہیں، سیدوں سے بچ کر کے روزے داروں کا چارہ نہیں۔ اگر جو سیدوں کا دامن پکڑے گا، نماز پڑھے گا تو اسی کی نماز ہوگی، روزے رکھے گا اسی کا روزہ ہوگا، حج کرے گا اسی کا حج کرے گا، جو سیدوں کا دامن پکڑے گا وہ بچ جائے گا، جو مخالفت کرے گا وہ نمازی ہوگا پر بابا۔ ہے زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سادات اکرام حضرت علامہ سید مقیم
مقیم الرحمان صاحب قبلہ، حضور سید ذیشان میاں صاحب قبلہ، حضور سید ذیشان میاں صاحب قبلہ، حضور سید عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام ہے۔ مخدوم جہانیہ کے جہاں گشت، مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے گارڈن میں سے ایک خوبصورت پھول بھی آ گیا، سمجھے؟ اور ابھی تو اور ہیں، صحیح بتا رہا ہوں میں، جب میں آتا ہوں یہاں الحمدللہ اتنی شفقتیں، اتنی مہربانیاں لگتا، اور میں ابھی 2 دن گزرے نور الدین منظر سے کہہ رہا تھا کہ جو سید ہوتا ہے نا اس کے دل میں سخاوت کا جذبہ الگ ہی ہوتا ہے، اس کے دل میں۔ اب میری بات ہو تو پلٹا دو، کسی اور کی پلٹا دو، نبی کی پلٹاؤ گے تو پلٹ جاؤ گے۔ کیا کرو گے بولو؟ پلٹ جاؤ گے اگر نبی کی پلٹاؤ گے تو۔ اور کوئی مائی کا لال اگر حدیث غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام۔ کہیں لندن کا نہیں ہوں میں، کہیں لندن کا نہیں ہوں میں، جو بات کہہ کر کے جاؤں گا ذمہ داری سے کہہ کر کے جاؤں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑا اور کہا الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہے لوگوں سنو، نبی کو فرماتے ہوئے میں نے سنا جو میری اولاد کو پکڑے رہے گا تو اس کی نمازوں کا اعتبار ہوگا، اس کے روزوں کا اعتبار ہوگا، اس کی ساری عبادت کا اعتبار ہوگا، اور جو اولاد سے مخالفت کرے گا کتنا ہی بڑا مولانا قد حلق۔ ختم سب ختم ختم سب۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں، جب میں وہاں گیا تھا نیپال تو وہاں پہ ایک حکیم جی بڑی خدمت کر رہے تھے، میں نے کہا حکیم جی یہاں کی مشہور کون سی چیز ہے؟ تو بولے سلاجید۔ سلاجید کیا ہوتی ہے نا کہ تھوڑی سی کھا لو، مسور کے دانے کے برابر، گھٹنوں میں درد نہیں، کمر میں درد نہیں، سمجھے؟ تو میں نے سوچا یار ان کو یہی یاد ہے، جب میں یہاں یہ لوگ اتنی دیر سے کھڑے ہیں ان کے کہیں سلاجید تو ہاتھ نہیں لگ گئی کہ ان کی کمر میں درد ہوتا ہی نہیں؟ آجاؤ بیٹا آجاؤ، آجاؤ ادھر، آجاؤ ادھر، آجاؤ ادھر، آجاؤ، سمجھے؟ اور ایک بات اور بتاؤں، یہاں پہ نا بسم اللہ شامیہ پورے میاں منڈانے میں حضور صادق اتنا بڑا فیضان ہے، یہاں پہ جنات پکڑے جاتے ہیں، مگر یہاں پہ یہ 2 جنات بلائے گئے، اور ایک یہ بیٹھا ہے، اچھا ایک یہ بھی ہے، دیکھ لے اب یہ جنات بولی اور یہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے 10 کا نوٹ کافی ہے، سمجھے؟ یہ ان کا نسخہ ہے، لیکن توجہ رکھو، چلو وہیں پہ پہنچو، بات کلیئر ہو گئی۔ اب ایک حدیث ایسی پڑھوں گا مولانا ابرار صاحب ہے، اور بھی علماء یہاں پر غلط پڑھوں تو مجھے پکڑ لیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ پوری دنیا پہ ڈنکے کی چوٹ پہ حدیث پڑھوں۔ حدیث پڑھتا ہوں، سننا چاہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمنبر والمقام فصلى وصام وهو مات مبغض لأهل بيتي دخل النار۔ اب نبی جس کو اگر جہنمی بتا دیں تو کوئی مولانا اس کو روک سکتا ہے؟ نبی جس کو جنت میں جانے سے روک دے کوئی پیر یا مولانا لے جائے گا؟ اور پیر ہو تو ایسے ہوں جیسے اس گھرانے سے اللہ معاف فرما، اور بعض پیر تو اور جگہوں پہ تھے ایسے، سب سے زیادہ قبرستان میں انہی پیروں کو پیٹا جائے، اتنا بڑا گنڈا پیر اللہ معاف فرما، پاؤں دباتے نہ اس پیر نے اپنا گوشت پلا کر لیا۔
تمہیں اگر کوئی ہاتھ لگ جائے نا اور ماں بہنیں دبا رہی ہیں، اگر کوئی ایسا مل جائے نا تو دو چار موٹی موٹی عورتیں مل کے پاؤں نہ دبائیں، اس پیر کا گلا دبا دیں، جو کام تمام ہو جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ سمجھ میں آگئی؟ لیکن میں نے حدیث پڑھی ہے، نبی فرماتے لو ان سعیدا رجلا بین الرکن والمقام، اگر کوئی شخص مقام ابراہیم سے یعنی اللہ کے گھر میں جائے، خانہ کعبہ میں جائے، مقام ابراہیم سے لے کر کے خانہ کعبہ کے کونے تک پہنچ جائے اور اس کے درمیان میں نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اور حال یہ ہو کہ وہ سیدوں سے نفرت رکھے، تو وہ جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا۔ یار میری بات تو پلٹا دو نا، میں تو ذمہ داری سے بول رہا ہوں، میں تو ذمہ داری سے، اگر میری بات غلط ہو تو بتاؤ۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا اب نمازی بھی روزے دار بھی، کچھ مولانا اللہ معاف فرمائے مولانا ابرار صاحب، انہیں علم کا بھوت چڑھ جاتا ہے، مگر صحیح بتا رہا ہوں ان کے پاس وہ علم نہیں ہے، کیونکہ نبی نے یہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اگر عالم بنے گا تو پہلے علی سے گزرنا ہوگا، اور اگر جو اولاد علی سے نفرت کر۔ اچھا ایک چیز بڑی پیاری آ رہی ہے، یہ سب سادات بخارا مخدوم جہانیاں جہاں کش کی اولاد میں سے، اب سنو ایک بات بڑی، دو چیزیں فرمائی ہیں نبی نے حضرت، ایک چیز فرمائی ہے انا دار الحکمتی وعلی بابھا، اور دوسرا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ علماء کرام پہلے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، پھر فرمایا میں رشد و ہدایت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ توجہ رکھنا، تو شہر جو ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، اس میں تو ادھر سے اچک کے آؤ کے گھس جاتے ہیں، مگر گھر میں پابندی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے علم تو علی کے بغیر مل جاتا ہے، مگر ولایت علی کے بغیر نہیں ملتی ہے۔ عالم تو ہو سکتا ہے، مفتی تو ہو سکتا ہے، ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر ولایت پائے گا تو انا دار الحکمتی وعلی بابھا، علی کے دروازے سے گزرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سادات اکرام، نعرہ حیدری، عرس پورے میاں حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، حضور سید عاصم میاں صاحب قبلہ زندہ باد۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو آ جاتے ہیں آ کر کے حضور سید آصف میاں صاحب قبلہ، یا حضور سید ساجد میاں صاحب قبلہ، یا حضور سید چاند میاں صاحب قبلہ، یا حضور سید عدنان میاں صاحب قبلہ، یا حضور سید مظفر میاں عرف ذیشان میاں، یا حضور سید شارف میاں، سید شارخ میاں، تمام بچوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے کہتے ہیں اے نبی کے شہزادے، عرس میں ہم بھی لنگر دینے اور لینے آئے۔ حضرت بہت خوب بھائی۔ کچھ جلسے ایسے ہوتے ہیں جب میں تقریریں کرتا ہوں وہاں پہ اپنی خطابت کے جوہر دکھائے جاتے ہیں، مگر کچھ جلسے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اپنی تقدیر بنائی جاتی ہے۔ بالکل حقیقت۔ اب بتانے لگا ہوں، حافظ شاہ جمال اللہ سے اشارہ ہوا تھا کہ اگر تمہیں لینا ہے نا، یہاں پہ عدالت لگتی تھی، یہاں پہ کیا لگتی تھی؟ فیصلہ یہیں سے ہوتا تھا۔ میں نے شجرہ دیکھا ہے، دیکھا تھا مامو جان نے دیکھا، بسم اللہ شامی آ کے یہاں پہ
سمجھو ان کا دور ایسا تھا کہ اگر جو یہاں سے فیصلہ ہو گیا پھر بس قلم ٹوٹ گیا، قلم ٹوٹ گیا، وہی فیصلہ ہوا کرتا۔ ادھر سے اشارہ ہوا ایک خود میں اللہ کے ولی، ان کا اشارہ ہوا ایسا کرو، بیرنگ شاہ ولی ایسا کرو، تم ٹانڈا شریف وہ نبی کا شہزادہ ہے، آل رسول ہے، ان کی بارگاہ میں چلے جائے۔ جیسے ہی آئے، مگر انہوں نے بھی تو پہچان لیا یار، ولی کو ولی جانتا، ولی کو ولی جانتا اور چور کو چور جانتا، شرابی کو شرابی جانتا، بیڑی پینے والے کو پہلے ہی پہچان لیتا، آڑ میں جا کے لئی ارے وہ لوگ کہہ دیتے نہیں کہہ دیتے، آڑ میں جا کے کہتے کہ لئیے یار ایک نکالیے اور چھوٹے کر کے بیڑی چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا کون بیڑی پیتا کون نہیں پیتا۔ آگے آنے کے بعد کہنے لگا مجھے بھیجا گیا اپنے نانا کا صدقہ دے دو، نانا کا صدقہ دے دو۔ یہاں آیا کہا تمہیں تو پہلے سے بہت ملا ہوا، کہا نہیں دروازہ آپ کا ہی ہوگا، سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور چلا گیا۔ اب دڑیال کا رہنے والا ایک مرید پہنچا ان کے پاس، کہنے لگا، اس کا نام بھورا تھا، کہنے لگا حضور بیٹی کی شادی ہے، تم بھی اپنی فریادیں لے کے آیا کرو یار۔ یہ حافظ اصغر صاحب بیٹھے، جمیل میاں ماموں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں آپ لوگوں میں بھی کون ایسا، ان سے پوچھو اس گھرانے کا معاملہ۔ اللہ اللہ کہنے لگا سرکار بیٹی کی شادی ہے، اور تھوڑی سی وہ کھانڈ شکر جو ہوتی ہے نا وہ ہے، اور چاول۔ کہا سن یہ لے جا اور ٹانڈا شریف جو سادات کرام ہے ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ واہ بھائی زندہ باد، اور جیسے ہی یہاں آیا تو انہوں نے کچھ پڑھا نہیں، دعا نہیں کی، بارگاہ میں جیسے ہی حاضر ہوا رکھ رہے، انہوں نے اپنے دانتوں پہ اپنے منہ میں انگلی پھیری اور اس شکر میں انگلی ڈال دی، کہا جا سارے گاؤں میں دعوت کرتا چلا جا۔ واہ بھائی زندہ باد، نعرہ حیدری، فیضان حضور بسم اللہ شاہ میاں، فیضان حضور بھورے میاں۔ اس نے یار وہ بھی مرید کا مرید ہی تھا، تمہاری طرح نہیں تھا، اگر ذرا سی لنگر میں دیر ہو جائے تو فون کر دو یار، آدھے گھنٹے کے بھوکا بیٹھا ہوں۔ اتنا بڑا بے صبرہ مرید میں نے کہیں نہیں دیکھا، سمجھے؟ لیکن سنو ذرا غور کرو، اس نے دعوت کر دی۔ اب سارے لوگ بولے لگ رہا اس بھورا کو مال ہاتھ آ گیا، بھورا کو لگ گئی، لگ رہا کہیں نہ کہیں دیکھ ہاتھ آ گئی بھورا کو، مگر کیا پتا تھا یہ ان سے جا کے ٹچ ہو گیا جو اگر پتھر پہ ہاتھ رکھ دے تو سونا بن جاتا۔ واہ بھائی بھائی سبحان اللہ، کیا پتا تھا یہ، اور جا کر کے کہنے لگا گاؤں میں بھی اعلان کر، پورے دڑیال میں اعلان کر دیا۔ اب بی بی چکر میں بولی سن رہے ہو 2 کلو یہ شکر ہے اور اتنے سے چاول اور اتنے گاؤں، کہا مجھے پتہ نہیں ہے، پیر نے جہاں آل رسول کی بارگاہ میں بھیج دیا انہوں نے منہ میں انگلی ڈال کے انگلی اس میں ڈال دیا، اب وہ جانے اور دعوتیں جانے۔ کیا شان ہے، مگر بی بی بھی بھائی صاحب بی بی تھی، آج کی طرح بی بی نہیں تھی، آج کی ہوتی تو جھاڑو لے کے چپٹ جاتی اور کہتی ہے دروازے میں جھاڑو بعد میں ماروں گی، تیرے منہ پہ پھیر دوں گا 4 جھاڑو۔ آج پہلے کی محبت سچی کرتی تھی، پاؤں سمیٹ، پہلے کی بی بی محبت کیا کرتی تھی اور آج کی کتنی سچی کر رہی ہے بتاؤں؟ اگر تم کرتا نکال کر رکھ دو تو 500 روپے رات کو اڑا دیتی، کبھی 250 نکال لیے تو کبھی 200، کبھی 300، کبھی 500۔ اب صبح کو اس نے پوچھا، بولی کیا بات ہے؟ بولے یار 500 روپے غائب ہے، تو کہہ رہی ہے رات میں نے گھر میں جنات دیکھے تھے، جنات، اور کام تھا اسی جناتنی کا۔ لیکن وہ بی بی تھی، وہ کہنے لگی جب پیر و مرشد نے جہاں بھیجا ہوگا کعبہ ٹانڈا شریف میں، ایک تو خون کا بھی رشتہ مولا کائنات حضرت علی سے ہے، اور یہ خلافت کا رشتہ
بھی انہی سے دونوں طرف سے دریا چل رہا ہے اعلان کر دیا جناب والا سب میں دعوت ہو گئی لوگوں میں چرچا ہونے لگا بھورا کو کیا ہوا یا تو پاگل ہو گیا یا پھر دولت ہاتھ آ گئی کہا حضور اب کیا کروں انہوں نے کہا جاؤ پیر و مرشد کی بارگاہ میں پھر دعوت پیش کر کے چلا گیا کہا جاؤ پکا اور کھلاؤ واہ بھائی زندہ باد زندہ باد جتنے گاؤں تھے کچھ تو تماشگیر تھے چلو آج دیکھیں گے ٹکر ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں نا چلو آج چل کے دیکھیں گے سارے لوگ آ جاتے ہیں تو پہلے مٹی کی پلیٹیں ہوتی تھی جن کو ڈھبریا بولتے اس پہ شکر چاول رکھ کے شکرانہ کر کے لوٹے سے یا بدنے کی ٹٹنی سے ایسا کر کے گھی لوٹا جاتا پرانے لوگوں نے گھی کھایا پوچھو ان سے گھوسیوں تمہیں تو سونگنے تک نہیں ملتا اور آج کل تو بھینسیے ہی اصلی دیسی گھی نہیں دے رہی معلوم ہے کیوں کیونکہ وہ بھی نیت تمہاری خراب ہے بتاؤں کیوں اس لیے بھینس اپنی پل رہی اور برسین حاجی جی کا کٹ رہا جی صحیح فرما رہے ہیں برسین اپنی کٹ رہی وہ بھینس اپنی صبح ہی کہہ دیتی ہے بیوی روٹی نہیں رہو بھینس بول رہی ہے جاؤ اگولا اتار بیچ کھیت میں جا کے اگولا اتار کٹی کاٹ کے سب بھینس کے پیٹ میں اب دودھ پی رہے اصلی گھی ملے گا لیکن ذرا سنو پیارے شاہ جی ذرا سنو یہاں حال رسول کی بارگاہ سے پیغام تھا جاؤ جا کر کے دعوت کر دو کھلایا جا رہا لوگ کھا رہا مگر 2.25 کلو شکر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے جی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں سے اگلے سال یہ نیت کر لو کہ چاند میاں حضور آل رسول سے مل کر کے انشاءاللہ آج بھی حضرت مجھے جب پرسوں بھی 3 دن پہلے آیا تھا میں تو پتہ چلا اتنا بڑا لنگر حضرت آپ تو جاتے ہیں ہندوستان میں اتنا بڑا لنگر کسی خانقاہ میں نے نہیں دینا جی درست فرما رہا ہے بالکل بھائی نے میرے بتایا تھا محمد بھائی سید عدنان میاں الحمدللہ اس سال اعلی حضرت کے مدرسے سے یہ فاضل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ دعا کرو جب فیضان رہے گا نا مولا کائنات کے شہزادے کا یہ چھوٹا شہزادہ مصر تک دھوم مچا دے گا انشاءاللہ ایک دن وہ جتنے شہزادگان ہیں یہ سمجھے اپنے اپنے طور پہ کام کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو اب معاملہ جب 600 کے تو 500 کچھ پتیلے تو یہی سے بنے تھے اور باقی شاہد بھائی نے بتایا کہ 100 پتیلے آپ نے بنا دیا ایک انہوں نے بنا دیا انہوں نے کتنے لوگ آتے ایسے 600 کے تقریباً پتیلے بننا معمولی بات نہیں ہے بالکل اللہ اب معاملہ کیا ہوا جب پہنچے کہیں سے قلندر آ گیا ہاں فقیر آ گیا ہاں ٹھیک ہے نا چلو تم نے ٹھیک کہہ دیا تو ٹھیک ہے اب وہ پیالہ جو تھا نا اس فقیر نے پیالہ رکھا کہا اللہ چاول ڈال دے چاول ڈالے سننے کی بات ہے چاول ڈالنے کے بعد کہا اللہ اس پہ شکر رکھ دے شکر رکھ دی ان کا بھی یہی نسخہ ہے شکر رکھ دی اور جیسے ہی سخت اچھا مولویوں کا یہ چپ ہونے کا نسخہ نہیں ہے نوٹ جو ہے مولویوں کے بڑھنے کا نسخہ ہے اگر مولوی لوگوں کو نوٹ آنے لگے نا تو 5 منٹ اور بڑھ جاتے ہیں اور شاعروں کو نوٹ آنے لگے ان کے 3 شعر بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی ہٹ رہی ہوں بس ابھی ہٹ رہی ہوں لیکن کوئی بات نہیں ہے توجہ ہے جس کا جتنے نصیب کا ہوتا ہے وہ ملتا ہے تو انہوں نے جو تھا وہ رکھا پیالہ اس میں شکر ڈالی کالا گھی ڈال دے اب گھی ڈالا نیچے بھی قلندر فقیر تھا اللہ جیسے ہی گھی ڈالا اس نے ایک لوٹا ایک بدنا آ گیا ایک لوٹا ایک بدنا کئی بالٹی آ گیا اتنا بڑا پیالہ اس کا نہیں بھرا اب جیسے اتنا بڑا پیالہ نہیں بھرتا ہے لوگ دیکھنے لگے ارے اس کا پیالہ یہ ناکا ہے یہ کون فقیر آ گیا ہے یہ کون اللہ والا آ گیا ہے یہ کون قلندر آ گیا ہے جب اس نے دیکھا کہا میری بیٹی کی برات نہیں کھا پائے گی بے عزتی ہو جائے گی اس نے پکار لگائی وہاں اپنے پیر و مرشد کو انہوں نے یہاں پورے میاں اور بسم اللہ شاہ میاں مخدوم جہانیاں جہاں کشت کے شہزادوں کو جب پکارا علی کے بیٹو تمہارے گھر سے تمہارے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا
آج میری عزت بچا لو. جیسے ہی کہا تو وہاں پر انہوں نے اشارہ کیا بیرم شاہ ولی کو. بیرم شاہ ولی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, 30 سیکنڈ نہیں گزرتے ہیں, لوٹا اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لوٹے کی ٹٹنوں سے لوٹ رہے ہیں. 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے گزر گئے, 3 گھنٹے گزر گئے, نہ تو پیالہ بھرے نہ پھر ٹٹنی کی دھار ختم ہو. سارے لوگ دیکھ رہے, کھانا چھوڑ دیا, بارات ایک طرف ہے, دولہا ایک طرف ہے, سارے لوگ دو فقیروں کو دیکھ رہے ہیں. تو نیچے والا بولا اگر صبح تک ڈالتے رہو گے تو پیالہ نہیں بھرے گا. بیرم شاہ ولی بولے ٹانڈے کا فیضا ہے, اگر میں حیات تک بھرتا رہوں گا تو دھار بھی ختم نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سادات اکرام, فیضان ٹانڈا, فیضان ٹانڈا, حضور بسم اللہ میاں, حضور عاصم میاں, نعرہ حیدری, حضور سید مقیم الرحمن, نعرہ تکبیر. یہ کہیں اور کی تاریخ نہیں بلکہ آپ ہی کی تاریخ ہے یار. بہت اچھا پیغام بھائی, مفتی صاحب بہت اچھا پیغام. کم سے کم 100 لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حضور سید صادق میاں, ان کے دادا حضور, ان کے ابا حضور کی کرامتیں دیکھی. حقیقت ہے بالکل, بڑی محبت کرتے تھے ان سے. نہ جانے کتنے لوگ, مگر پیارے سچائی کہیں نہیں ڈال سکتے. میں نے جو ہے نا حدیث کا حوالہ دیا, پوچھ لو یہ علماء بیٹھے, اگر غلط بولوں پورے ہندوستان میں بولتا ہوں یہ انہی کا صدقہ. نبی فرماتے ہیں لو انا رجلا سعیدا بین المنبری والرکنی بین الرکنی والمقامی فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیتی دخل النار. نبی فرماتے ہیں کوئی اتنے اونچے مقام پہ پہنچ جائے, اتنے اونچے مقام پہ پہنچ جائے کہ وہ مقام ابراہیم سے لے کر کے خانہ کعبہ تک نمازیں پڑھے, روزے رکھے, مگر سیدوں سے تھوڑا سا بغض رکھے, تھوڑی سی نفرت رکھے, تھوڑی سی دشمنی رکھے, تو اس کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ارے یار میری بات تو پلٹا دو. جس نبی نے کہا نا یہ حرارت یہ حرام ہے تم نے مان لیا, جس نبی نے کہا یہ حلال ہے تم نے مان لیا, وہی نبی فرماتے ہیں جنہوں نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا, جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا, وہی نبی فرماتے حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من عبادت سنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے, کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام ملے گا. نبی فرماتے ہیں سیدوں سے آل رسول سے ایک دل کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. واہ بھائی زندہ باد, سبحان اللہ. یہ کسی کے باپ کی بات نہیں ہے, یہ رسول پاک کی بات ہے. جی بے شک, سبحان اللہ, بہت اچھا. یہ کسی کے باپ کی نہیں, کس کی بات ہے بولو؟ رسول پاک کی بات ہے. اللہ ایک مرتبہ میں آیا تھا نا یہاں پہ, تو کسی نے نئی گاڑی لی. یہ بات بتا دوں نا, اللہ والا جو کر دیتا نا, اور اگر زبان سے بھی نکال دیتا تو اس کی زبان نقارہ خدا ہوتا. ہمارے نانا میاں ابو حضور سید صادق میاں جس وقت رہتے تھے نا جلال میں, اس میں تو جو زبان سے نکال دیا کرتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا. یہ آپ لوگوں نے اب اگر جان بوجھ کے کوئی آنکھیں بند کر لے تو پھوٹو مرو. چاند پہ اگر کوئی تھوکے گا تو اس کے گریبان میں گرے گا یا چاند گدلا ہوگا. سورج پہ اگر کوئی تھوکے گا, ارے بھئی تم نبی کو تو مانتے ہو یا نہیں, تو نبی کی باتوں کو مانو گا یا نہیں. یہ مت ماننا, یہ مت سوچنا کہ میں ان کے گھر کا بچہ ہوں تو یہ کہہ رہا ہوں میں تو تمہیں نبی کی باتیں اور وہ بھی دلیل اور حوالے سے پیش کر رہا ہوں. ایک ٹرک لے کے آئے, میں آیا ہوا تھا یہاں پہ,
یہ مجھے پتہ نہیں کہاں کا تھا، کہ ستارگنج سیٹ کا تھا، اللہ جانے کہاں کا۔ اب وہ اس نے ٹرک لیا تھا تو اس میں ٹوٹ پھوٹ بہت ہو رہی تھی، اس کا نقصان ہو جاتا تھا، تو کہنے لگا ابو بول دے، تو ابو پیار میں بولے ہاں بولو، وہ تخت پہ بیٹھے تھے بیٹھک میں، بولے ابو، بولے جی، بولے یہ ٹرک ہے نا جب سے لیا ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ اور نرئی نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے، لوٹا لیا اور اس میں پیشاب کریے۔ اللہ والے کی بات پھر اس کے بعد جب سنا گیا وہ آیا کئی سال کے بعد، ایک منٹ کا بھی نقصان نہیں ہوا، واہ بھائی زندہ باد، ایک منٹ کا بھی نقصان نہیں۔ یہ ایسے سید زادے ہیں، کسی نے تنینی میں آ کے اپنا عہدہ سنبھالتے ہوئے، جیلر تھا کیا تھا، بیان شارٹ میں کر رہا ہوں، اپنا عہدے کا اس کو غرور تھا، تکبر تھا، کہنے لگا یہ کیسے سید ہیں، کہا کل تک پیٹ میں درد ہوگا، مر جائے گا، مر گیا ہو، میں تو اس کا نام ہی چھپا رہا تھا، اب آپ بتا دیجئے، وہ تو نام ہی چھپا رہا تھا، رامپور کا ایک بدماش تھا۔ گرامی بدماش تھا اور بہت کی توتی بولتی تھی، تو آپ نے فرمایا اچھا، جب آپ وہاں پہنچے منشی مجید کے بھائی کے وہاں اترتے تھے، پہلے پکے باغ میں نہیں اترتے تھے، آپ نے فرمایا ٹھیک، اس کے بعد آپ وہاں سے چلے تو اس کے پیٹ میں ایسا سور اٹھا کہ دلی تک کوئی علاج تھا ہی نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیر پکڑے آگے، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا بغیر ڈاکٹر۔ وہ منشی مجید کے ہاں، منشی مجید کے ہاں کا احمد جان منشی مجید کے جو بھائی تھے۔ اللہ اللہ ذرا سنو جملہ، پوتے گئی عالم ہے تو دادا کی ذرا ادائیں دے گو۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا شریف میں سامنے خیمے کے انہوں نے خندق کھود لی، آگ سلگالی، جیسے ہی آگ لگائی ایک ظالم بدبخت جبکہ جانتا تھا انہی کے نانا کا اذان میں نام آتا ہے، جانتا تھا اگر یہ نبی کے کاندھے پہ بیٹھ جائے، پیٹ پہ بیٹھ جائے تو نبی سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، جانتا تھا ہرنی نے اپنے بچوں کو پیش کر دیا، جانتا تھا انہی کے لیے نبی فرماتے تھے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ جانتا تھا کہ نبی نے خطبہ انہی کے لیے روکا، مگر جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے کہنے لگا کہ حسین پہلے ہی جہنم تیار کر لیے، جہنم کی آگ تیار کر لیے، حسین کو جلال آ گیا، کہہ دیا میں تو نہیں مگر تو ضرور جہنم میں جلے گا، اتنا کہہ دیا تو ضرور اس جہنم۔ دعا ہوگی، کافی دیر سے بیٹھے، کچھ حاجتیں بھی ہوتی، ماموں حضور جا رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ہاں آئیں گے، اور یہ خاندان اب تو نا میری طبیعت خوش ہوتی ہے جناب ان کے چہروں پہ امام میں دیکھتا ہوں، ان کے سید عدنان میں خود مدرسے جایا کرتا تھا، وہاں پہ جا کے میرے ساتھی لوگ پڑھاتے نا، وہاں پہ جا کے پوچھتا تھا، بتا کے چھپ چھپ کے پوچھتا تھا میں، چھپ چھپ کے، اور مامی جو ہے نا ہماری مامی اتنی کوشاں رہتی ہیں، اتنی کوشاں رہتی ہیں، مطلب ساری محبتوں کو، سارے پیار کو بالائے طاق رکھ کے مننے کے لیے سب کچھ قربان ہے کہ صرف مولا کائنات کا اپنے دادا کا پکا سچا وارث۔ بھائی سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہی؟ دعائیں کرو، اب یہ یہاں سے پھول کھلنے لگے انشاءاللہ، حضرت علم کے بھی یہاں سے چشمے ابلیں گا انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اب یہ کہہ دیا کہ میں تو نہیں مگر تو ضرور اس جہنم میں جلے گا۔ اللہ پوچھو حضرت سے، گھوڑے پہ گیا تکبر میں، غرور میں گیا، گھوڑے نے
بت کا اس کو گرایا، اس کی جو رسی ہوتی ہے پاؤں میں لپٹی اور کھینچا، اسی آگ میں لا کے ڈال دیا تھا۔ سید زادے کے بارے میں کبھی زبان مت کھول لینا۔ سید زادے کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ سید زادہ کیسا، دیکھو بغیر ٹوپی کے گھوم رہا، یہ سید زادہ، ارے تم کون ہو؟ اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، فاطمہ کا دودھ ہے۔ نبی فرماتے ہیں کسی کا باپ نہیں، رسول پاک فرماتے ہیں ساری دنیا کی نسبتیں رشتہ داری ختم ہو جائیں گی، مگر میری نسبت میری اولاد تک قیامت تک جاری ہو سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم سید عاصم میاں سائی قبلہ، سید حضرات میاں سائی قبلہ، سید چاند میاں سائی قبلہ، نعرہ حیدری۔ اللہ اللہ ولیوں کی بارگاہ میں ذرا چلوں، اجازت ہو تو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت سید عاصم میاں سائی قبلہ، سید چاند میاں سائی قبلہ، حضور بھورے شامیہ عرص مقدس۔ اما یار بولتے کیوں نہیں؟ یہی تو ثبوت ہے دعاؤں کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، ارے بالکل گونگے بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضور سید مقبر رحمان سائی قبلہ عرص مقدس، خواجہ کا ہندوستان، تانڈے کا سنی مسلمان۔ اللہ سمت۔ ایک حدیث بڑی پیاری یاد آ رہی ہے، پڑھ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ پڑھ دوں؟ انشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھا ہوگی، ہاں ٹھیک ہے ہوگی۔ اچھا سنو، آپ لوگ جوش میں اور ہوش میں دونوں ہیں، دیکھ لیو، چیک کر لوں، فل چارج ہو، فیل تو نہیں ہو گئے؟ سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہ رہے؟ بڑے جوش میں اور ہوش میں ہو۔ اب مجھے پتا چلا تم سے زیادہ ہوش میں تو یہی ہے نہیں؟ چلو انشاءاللہ تمہارے بھی بندے گا، تمہارے بھی بندے گا۔ ہاں لا الہ الا اللہ۔ تو اب جوش میں بھی رہیو، ہوش میں بھی، ورنہ ہمارے یہاں نا معاملہ سن سن کے پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سبحان اللہ کہنا ہے، کہاں الحمدللہ کہنا۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ فلاں صاحب کی، میری طرف دیکھو، میری طرف، کہ فلاں صاحب کی ماں کا انتقال ہو گیا، تو نیچے سے بولے سبحان اللہ۔ ہاں مطلب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں سبحان اللہ کہنا ہے، کہاں الحمدللہ کہنا۔ اب ذرا سنو پیارے حدیث شریف پڑھنے لگا ہوں۔ امام رازی تفسیر کشاف سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں نہیں، اور ان سیدوں کا چہرہ دیکھیے اور حدیث سنیو۔ میں نے حوالہ بھی دیا، امام رازی کس سے تفسیر کشاف سے نقل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ذرا سنو پیارے، سنو، آپ بڑے خوش قسمت ہو، آپ یہاں پر حاضر ہوئے اور میں بھی خوش قسمت ہوں۔ نبی فرماتے انہوں نے کہا الا ومما تغلا حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدہ۔ اس کا ترجمہ سنو، جو سیدوں سے محبت کرتا ہوا، آل رسول سے پیار کرتا ہوا، یہ میری یا کسی مولانا کی مت سمجھیو، یہ آقا کی ہے۔ جو سیدوں سے اس گھرانہ یا جو بھی سید ہیں ان کے بچوں سے پیار کرتا ہوا دنیا سے گیا، وہ ایسا ویسا نہیں، وہ شہید کا مرتبہ پا کر،
شہید کا مرتبہ یہ نبی فرماتے ہیں، یہ آقا فرماتے ہیں، مگر سیدوں کا مقام آپ بھی نہیں جانور بھی جانا کرتے ہیں۔ جب تم نے دیکھا تھا نانا میاں حضور کا، آپ کے اعتبار سے ابو حضور کا، جب جنازہ مقدس جنازہ شریف یہاں پر رکھا ہوا تھا تو بدقوں کے حالات دیکھے تھے تم نے؟ یہ لوگ جو دن و رات آنے والے ہیں، بدقیں کیسی گھوم رہی تھی، رو رہی تھی اور ان کا دیدار کر رہی تھی۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے جب میرے آقا بیان فرما رہے تھے، نبی بیان فرما رہے ہیں، ایک صحابی جنگل سے ایک ہرنی کا بچہ پکڑ کے لے آتا ہے، آقا کو پیش کر دیا ہے، میرے نبی نے وہ بچہ حسن پاک کو دے دیا۔ حضرت امام حسن اس بچے سے کھیلتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے جب وہ بچہ دیکھا کہا بھیا یہ بچہ مجھے بھی دے دو، کہا نہیں نہیں تم بھی نانا جان سے لے کر کے آ جاؤ، نانا جان سے لے کر کے آ جاؤ، میں بھی نانا جان سے لے کر کے آیا ہوں۔ ماں فاطمہ نے دیکھا، کہا بیٹا دونوں اسی بچے سے کھیل لو، دونوں ایک ہی بچے سے کھیل لو، مگر حسین بولے نہیں نانا نہیں امی جان، میں تو اپنے لیے ایک بچہ الگ لے کر کے آؤں گا، وہ بھی تھوڑا بڑا لے کر کے آؤں گا۔ جا رہا ہوں، دوڑتے ہوئے نانا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی پہنچتے ہیں میرے نانا نے ہاتھ کھڑے کر دیے، گردن کو جا کر کے چپٹ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں بابا، کہنے لگتے ہیں نانا، کہنے لگتے ہیں آقا، کہنے لگتے ہیں نانا جان مجھے بھی بچہ چاہیے۔ آپ نے ہرنی کا بچہ حضرت امام حسن کو دیا ہے، مجھے بھی بچہ چاہیے مگر تھوڑا بڑا چاہیے، تھوڑا سا بڑا چاہیے، اب اگر بچہ ہو تو دیا جائے۔ تقریر رک گئی، گفتگو رک گئی، بیان رک گیا، صحابہ دیکھ رہے ہیں، نانا نواسوں کی باتیں ہو رہی ہیں، نانا پیار کر رہے ہیں، بیٹے حسین کو چوم رہے ہیں، اولاد کو چوم رہے ہیں، شہزادے کو چوم رہے ہیں، نبی سے نواسے کو پیار کر رہے ہیں۔ حسین پاک کو گود میں بھر کے کہہ رہے ہیں جاؤ تم بھی اسی بچے سے کھیل لینا، کہا نہیں نانا مجھے الگ چاہیے، ابھی چاہیے، تھوڑا سا بڑا چاہیے۔ صحابہ کہنے لگے، صحابہ کا پیار دیکھو، ارے تم کیا پیار کرتے ہو نبی کی اولاد سے، سیدزادوں سے، صحابہ کا پیار دیکھو۔ وہ صحابی کہنے لگے آقا ہمیں اجازت دے دو، اگر ہم چاہے تو جنگل کا چپا چپا گلی گلی جھان آئیں گے، کوئی بچہ پکڑ کے لا کے دے دیں گے۔ نبی نے فرمایا نہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حسین رونے لگے، اولاد کو اگر تکلیف دو گے، اولاد اگر رو گئی تو نانا کو تکلیف ہوگی، نانا کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یاد رکھنا غیور مسلمانوں مر جانا مگر کسی سیدزادے کو تکلیف مت دینا۔ عرس ٹانڈا شریف سے سادات کرام سے مخدوم جہانیہ جہاں گشتی اولاد سادات بخارا یہ سیدزادوں کے یہاں سے یہ پیغام لے کے جانا۔ حسین پاک رونے لگتے ہیں، حسین کو روتا ہوا دیکھ کر کے نبی بھی رو جاتے ہیں۔ نبی کا رونا تھا جنگلوں تک پہنچ جاتی آواز، جنگل کی ایک ہرنی بے قرار ہو گئی، اپنے بچے کو لے کر کے سیدزادے کی بارگاہ میں، آقا زادے کی بارگاہ میں، علی کے بیٹے کی بارگاہ میں، یہ بھی علی کی نسل ہے، علی کے پھول ہے جن کی سادات میں کوئی مائی کلال ذرا سا دھبا نہیں لگا سکتا۔ یہ وہ سید ہے، اگر کوئی دھبا لگائے گا تو میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں وہ خود اس کی نسلیں اچھی نہیں ہوگی، وہ خود حلالی ہونے میں اس کے شک ہوگا۔ اگر حلالی ہوگا تو یہ مانے گا یہ نبی کی اور علی کی اولاد ہے۔ امام حسین پاک کو روتا ہوا جب دیکھا، جنگل کے جانوروں میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔
نہ مجھے تو نہیں چاہیے ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام. جام ملے گا. اب سنو ذرا سنو. جنگل کے وہ جانور ایک ہرنی روتی ہوئی چلی آتی ہے. اس کے ساتھ میں ایک بچہ ہے. وہ آ کر کے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے. حسین کی طرف کو سیدزادے علی کے بیٹے کی طرف کو منہ کر کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی آقا جو پہلا بچہ آیا تھا وہ بھی میرا ہی تھا. وہ چھوٹا بچہ تھا اس سے حسن کھیل ہے. آقا یہ بڑا بچہ لے کر کے آئی ہوں اس کو بھی قبول فرما لیجئے. وہ جنگل کی ہرنی کہہ رہی ہے تم اگر نبی کے غلام ہو تو آج یہ کہہ کے اٹھو گے. وہ جانور تھا جنگل کی ہرنی کہہ رہی آقا میں اپنے بچوں کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں. میرے بچے فاطمہ کے بچوں پہ قربان ہے. عرس میں آنے والوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو ہمارے ماں باپ نبی کے بچوں پہ قربان ہے. ہمارے خون کا قطرہ قطرہ وفاداری میں لگ جائے گا. مر جائیں گے اپنے بچوں کی نسلوں میں گھٹیوں میں یہ پلا کر کے جائیں گے. ٹانڈا شریف کے سیدوں کے جوتے اپنے سر کا تاج. اے ہے زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بہت اچھا. اس گھرانے سے جو پھول مل جائے نا آئے ہائے جو بچہ مل جائے نا صحیح بتا رہا ہوں موقع ملا کرے ہاتھ چوم لیا کرو. ہاتھ چوم لیا کرو. یار تمہیں تمہارے بچے کتنے اچھے لگتے ہیں تو بھورے میاں بسم اللہ شاہ میاں کو یہ پھول کتنے اچھے لگتے ہیں. اور تمہارے بچوں کو اگر کوئی برا جانے گالی دے دے تم راضی ہو سکتے ہو؟